نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں عامر بن امیہ زمری جب بیر معونہ سے مدینہ واپس ہوئے تو راستے میں بنی عامر کے 2 مشرک ساتھ ہو لیے۔ مقام قنات میں پہنچ کر ایک باغ میں ٹھہرے۔ جب یہ دونوں شخص سو گئے تو عامر بن امیہ نے یہ سمجھ کر کہ اس قبیلے کے سردار عامر بن طفیل نے 70 مسلمان شہید کیے، سب کا انتقام تو فی الحال دشوار ہے، چلو بعض کا ہی انتقام اور بدلہ لے لوں۔ اس لیے ان دونوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے عہد اور پیمان تھا، مگر عامر بن امیہ کو اس عہد و پیمان کی خبر نہ تھی۔ مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تو ہمارا عہد اور پیمان تھا، ان کی دیت اور خون بہا دینا ضروری ہے۔ چنانچہ آپ نے ان دونوں شخصوں کی دیت روانہ فرمائی۔ اب بنو نذیر بھی چونکہ بنی عامر کے حلیف تھے، اس لیے ازروع معاہدہ دیت کا کچھ حصہ جو بنی نذیر کے ذمے بھی واجب الادا تھا، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دیت میں اعانت اور امداد دینے کی غرض سے بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ جا کر ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اب بنو نذیر نے بظاہر تو نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور خون بہا میں شرکت اور اعانت کا وعدہ کیا، لیکن اندرونی طور پر یہ مشورہ کیا کہ ایک شخص چھت پر چڑھ کر اوپر سے ایک بھاری پتھر گرا دے تاکہ نصیب دشمنہ آپ دب کر مر جائیں۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ لا تفعلوا، ایسا ہرگز نہ کرو، واللہ لیخبرہ ربہ وانہ لنقض العہد الذی بیننا وبینہ، خدا کی قسم اس کا رب اس کو خبر دے گا، خبر کر دے گا، یہ بدعہدی ہے، یہ نہ کرو۔ چنانچہ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوئے اور آپ کو ان کے مشورے سے مطلع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ وہاں سے اس طرح اٹھے جیسے کوئی کسی ضرورت کے لیے اٹھتا ہے۔ صحابہ وہیں بیٹھے رہے تو یہود کو جب آپ کے چلے جانے کا علم ہوا تو بہت نادم ہوئے۔ کنانہ بن حویرہ یہودی تھا، اس نے کہا تم کو معلوم نہیں کہ محمد کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ خدا کی قسم ان کو تمہاری غداری کا علم ہو گیا ہے، بخدا وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بتا دیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو صحابہ آپ کی تلاش میں مدینہ آئے۔ آپ نے یہود کی غداری سے مطلع فرمایا اور بنو نذیر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ کا عامل مقرر فرما کر بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور جا کر ان کا محاصرہ کیا۔ بنو نذیر نے اپنے قلعوں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ کچھ تو ان کو اپنے مضبوط اور مستحکم قلعوں پر گھمنڈ تھا، اور پھر عبداللہ بن ابی اور منافقین کے اس پیغام نے بھی ان کو بڑی قوت دی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اس چیز نے اس کو اور مغرور بنا دیا، لیکن ان کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ بنو نذیر نے ایک اور غداری اور عیاری یہ کی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی اپنے ہمراہ لائیں، ہمارے 3 عالم آپ سے گفتگو کریں گے، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ اور اندرونی طور پر ان عالموں کو یہ ہدایت کر دی کہ ملاقات کے وقت اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر لے جائیں تاکہ موقع پا کر آپ کو قتل کر دیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ذریعے سے ان کی اس چالاکی اور عیاری کا ملاقات سے پہلے ہی علم ہو گیا۔ غرض یہ کہ بنو نذیر کی متعدد غداریوں اور عیاریوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملے کا حکم دیا اور 15 روز تک ان کو محاصرے میں رکھا، ان کے باغوں اور درختوں کے کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا۔ بالآخر وہ خائب و خاسر ہو کر امن کے خواستگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 دن کی تمہیں مہلت ہے، مدینہ خالی کر دو، اہل و عیال، بچوں اور عورتوں کو جہاں چاہو لے جاؤ سوائے سامان حرب کے،
جس قدر سامان اونٹوں اور سواریوں پر لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ اب یہودیوں نے مال کی حرص اور طمع میں مکانوں کے دروازے اور چوکھٹ تک اتار لیے، یہاں تک کہ جہاں تک انہوں نے ان سے بن پڑا انہوں نے اونٹوں پر لاد لیا اور مدینہ سے جلا وطن ہوئے۔ تو اکثر تو ان میں سے خیبر میں جا کر ٹھہرے اور بعض ان میں سے شام چلے گئے۔ ان کے سردار حیی بن اخطب اور کنانہ بن ربیع اور سلام بن ابی الحقیق بھی انہی لوگوں میں تھے جو خیبر میں جا کر ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال و اسباب کو مہاجرین پر تقسیم فرمایا تاکہ انصار سے ان کا بوجھ ہلکا ہو۔ اگرچہ انصار اپنے اخلاص و ایثار کی بنا پر ان کو بار نہیں سمجھتے تھے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار سمجھتے ہوں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما کر خطبہ دیا۔ بعد حمد و ثنا کے انصار نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک اور احسان کیا تھا اس کو سراہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انصار، چاہو تو اموال بنی نذیر کو میں تم میں اور مہاجرین میں برابر تقسیم کر دوں اور حسب سابق مہاجرین تمہارے شریک حال رہیں، اور اگر چاہو تو فقط مہاجرین پر تقسیم کر دوں اور وہ تمہارے گھر خالی کر دیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ جو انصار کے سرداران تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نہایت طیب خاطر سے اس پر راضی ہیں کہ مال آپ فقط مہاجرین میں تقسیم فرما دیں اور حسب سابق مہاجرین ہمارے ہی گھروں میں رہیں اور کھانے پینے میں ہمارے شریک رہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مال تو آپ فقط مہاجرین پر تقسیم فرما دیں، باقی ہمارے اموال اور املاک میں سے بھی جس قدر چاہیں مہاجرین پر تقسیم فرمائیں، ہم نہایت خوشی سے اس پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر مسرور ہوئے اور یہ دعا دی، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار، کہ اے اللہ انصار پر اور انصار کی اولاد پر اپنی خاص مہربانی فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اے گروہ انصار، اللہ تم کو جزائے خیر دے، خدا کی قسم ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے غنوہ شاعر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جعفر کو جزا دے کہ ہمارا جب قدم پھسلا اور اس کو لغزش ہوئی تو ہماری اعانت اور خبرگیری سے اکتائے نہیں۔ بالفرض اگر ہماری ماں کو یہ صورت پیش آتی تو شاید وہ بھی اکتا جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا جو مال تھا وہ تمام مہاجرین میں تقسیم فرما دیا اور انصار میں سے صرف ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو بوجہ تنگ دستی کے اس میں سے حصہ عطا فرمایا۔ تو اس غزوے میں بنو نذیر میں سے 2 شخص مسلمان ہوئے، یامین بن عمیر اور ابو سعید بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ان کے مال و اسباب سے کچھ تعارض نہیں کیا گیا، اپنی املاک پر قابض رہے۔ سورہ حشر اسی غزوے میں نازل ہوئی جس کو عبداللہ بن عباس سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال فیء کے احکام اور مصارف بیان فرمائے۔ اس کے بعد یہاں سے غزوات کا ہی ذکر چل رہا ہے، کچھ اور غزوات کا ذکر ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔